وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ حقیقت میں اس کائنات کی ساری رعنائی اور خوبصورتی عورت کے وجود سے ہے، اسی لیے خداوند کریم نے اس کائنات میں مرد اور عورت کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ لیکن اسلام سے پہلے عورت کو کوئی مقام حاصل نہ تھا، عورت کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، عورتوں کے ساتھ جانوروں کا سا سلوک کیا جاتا۔ اہل یونان اسے سانپ سے زیادہ خطرناک سمجھتے تھے۔ کسی نے اس کو جھوٹ کی بیٹی اور امن کی دشمن کہا۔ بیٹے کی ولادت پر باپ کا ماتھا مسرت سے دمک اٹھتا تھا، بیٹی کی ولادت پر باپ کے چہرے پر مایوسی چھا جاتی تھی۔ جاہل باپ اپنی لخت جگر کو اپنے ہی ظالم ہاتھوں سے زمین کے گڑھے میں زندہ دفن کر دیتا تھا۔ لیکن اسلام نے عورت کو ایک اعلیٰ مقام عطا فرمایا، عورت کے تقدس کو بحال کیا، ماں، بیٹی اور بیوی کے روپ میں اس کے حقوق مقرر کیے، بیٹی کو رحمت قرار دیا، وراثت میں عورت کا حصہ مقرر کیا۔ اسلام نے واضح کیا کہ تخلیق میں مرد و زن دونوں مساوی ہیں، مرد اور عورت دونوں کے فرائض اور ذمہ داریاں الگ الگ مقرر ہیں۔ اپنے فرائض اور ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے دونوں کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے۔ علم حاصل کرنا جیسے مردوں کا حق ہے، اسی طرح عورتوں کا بھی حق ہے۔ عورت اگر تعلیم یافتہ ہوگی تو اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے ادا کر سکتی ہے۔ ابتدائی اسلام میں بچیوں، لڑکیوں اور خواتین کو بھی تعلیم میں اور اسلام کی تربیت میں شریک کیا گیا ہے۔ کی بدولت ہی عورتوں نے اسلامی تاریخ میں، اسلامی دنیا میں وہ ترقیاں حاصل کی ہیں اور روحانیت کے اس درجہ تک پہنچی ہیں جس درجہ تک اس زمانے میں ہزاروں مرد نہیں پہنچ پائے۔ عورت اپنی زندگی میں 3 روپ کے اندر اپنا کردار ادا کرتی ہے، بیٹی، بیوی اور ماں۔ یہ تینوں کردار کسی گھرانے کے لیے روشنی کا مینار تصور کیے جاتے ہیں اور امید کی جاتی ہے کہ عورت ان تینوں کرداروں میں مثالی روپ کی حامل ہو۔ اگر بیٹی تعلیم یافتہ ہے تو وہ ماں باپ کے لیے راحت کا سبب بنتی ہے، پھر یہ بیٹی بیوی بننے کے بعد اپنے سسرال کو امن و سکون کا گہوارہ بنا سکتی ہے۔ جب عورت ماں کا روپ دھارتی ہے تو اپنی اولاد کی بہتر تربیت کر کے اسے مہذب اور شائستہ بنا سکتی ہے۔ داناؤں کا قول ہے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درس گاہ ہے۔ مغربی مفکرین کی رائے کے مطابق مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے، جبکہ عورت کی تعلیم ایک خاندان کی تعلیم ہے۔ فرانس کے مشہور بادشاہ نپولین کا قول ہے، آپ مجھے اچھی مائیں دیں، میں آپ کو بہترین قوم دوں گا۔ اگر ہم تاریخ کا مشاہدہ کریں تو دیکھیں گے کہ ماؤں کی صحیح تربیت کی وجہ سے اولاد بڑے اونچے مقام پر پہنچتی ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب قافلے کے ساتھ سفر پر جانے لگے تو ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ جب قافلہ چل پڑا تو راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ ڈاکو ان کے پاس آئے تو پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا میرے پاس اشرفیاں ہیں جو میری ماں نے میرے کپڑوں میں سی دی ہیں۔ اس سچ بولنے پر سب ڈاکو متاثر ہوئے اور تائب ہو گئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت میں ماں کا بڑا ہاتھ ہے۔ اگر ماں تعلیم یافتہ، نیک سیرت اور سلیقہ شعور ہے تو اس کی اولاد بھی انہی اوصاف سے آراستہ ہوگی اور ان کا مستقبل بھی روشن اور تابناک ہوگا۔ پڑھی لکھی اور سلیقہ مند ماں کی گود میں پرورش پائے ہوئے بچے بڑے ہو کر نہ صرف ملک کے مہذب شہری بنیں گے اور اپنی اچھی عادات و اطوار سے دوسروں کو متاثر کریں گے، بلکہ دوسروں کو اپنا جیسا بنانے کی کوشش کریں گے۔ گو مردوں کی تعلیم بھی از بس ضروری ہے، گو مردوں کی تعلیم بھی از بس ضروری ہے، پر جائے جو خاتون تو نسلیں سنوار دے۔ اسلام نے عورت کا حقیقی مقام واضح کیا ہے۔ اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر کسی مجبوری کی بنا پر عورت کو گھر کی 4 دیواری سے باہر قدم رکھنا پڑے تو وہ ایسا کر سکتی ہے۔ اب یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ جب عورت تعلیم یافتہ ہو۔ عورت کے لیے بہترین اور معزز پیشہ گرلز اسکولوں اور کالجوں میں طالبات کو پڑھانا ہے۔ اس طرح معاشی مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور خدمت خلق بھی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ نسوانی امراض کے علاج کے لیے لیڈی ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے
کیونکہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس عورتیں بآسانی تفصیل سے اپنے امراض بیان کر سکتی ہیں جن کو مردوں کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ان ملازمتوں کے لیے عورتوں کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ تعلیم نسواں سے متعلق تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ عورت کا اصل زیور تعلیم ہے، لیکن یہ تعلیم صرف دنیاوی ہی نہیں بلکہ دینی بھی ہونی چاہیے۔ سونا، چاندی اور جہیز اس کا زیور نہیں بلکہ اس کا اصل زیور اس کی صحیح تربیت اور اس کی تعلیم ہے۔ کسی شاعر نے بجا کہا ہے کہ بیٹی کے لیے زیور تعلیم سے بڑھ کر، بیٹی کے لیے زیور تعلیم سے بڑھ کر تحفہ کسی بابل کا کوئی اور نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح ہم لڑکوں کو تعلیم دلواتے ہیں اسی طرح لڑکیوں کو بھی تعلیم دلوائی جائے تاکہ ان کی صحیح تربیت ہو اور شعور بیدار ہو، تاکہ ان کی صلاحیتیں بھی ابھر سکے اور قوم کو ان سے فائدہ ہو۔